بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے دو کیٹیگری بنا دی، ایک امیر کر دیا، ایک غریب کر دیا۔ کیوں کیا ایسا؟ جبکہ خلق تو اسی کی ہے، اسی کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا، ہے نا یہ بات؟ اب مسئلہ کیا آ گیا کہ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ کہہ چکا، ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ہم نے جوڑے کے ساتھ پیدا کیا۔ اب غربت کا جوڑا امیری ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے نا۔ اچھا اب ہوا کیا کہ جو کافر ہوئے ان کے لیے عذاب کی شکل دے دی، اور جو مومن ہوئے ان کے لیے آزمائش کی شکل دے دی۔ اب کافر پہ جب ہوگا عذاب ہوگا، اور مومن پہ جب ہوگی آزمائش ہوگی۔ وہ خلق کی ہر مخلوق سے کیا چاہتا ہے؟ اپنی عبادت۔ اب جس کو امیر بنایا اور جس کو غریب بنایا، جس کو اب امیر بنایا اس کو امیر اس لیے بنایا کہ وہ شکر ادا کرے اس کا، اور جس کو غریب کر دیا وہ صبر کرے اس کی رضا پر، وہ قناعت پہ آ جائے، صبر کرے، تاکہ کسی کو نعمت یہاں تمام کر دے اور کسی کو نعمت وہاں تمام کر دے۔ اب نعمتیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ جو عارضی ہے اور ایک وہ نعمت جو دائمی ہے۔ تو جس نے صبر کیا گویا اس کو دائمی نعمت ہوئی، آئی نہ سمجھ میں بات؟ اور جس کو یہاں ظاہری کثرت دی اب اس کو امتحان میں ڈال دیا۔ اب اس نے اس نعمت کا شکر ادا کیا یا نعمت پہ کفر کیا؟ نعمت پہ کفر کیا تو اس کی وہاں نعمت ختم کر دی، یہاں اس کو نعمت دے دی، اور جس نے نعمت پر شکر کیا اس کو یہاں بھی نعمت دے دی، اور اس شکر میں وہاں بھی نعمت دے دی۔ اب مسئلہ ہمارے ہاں یہ آ گیا، نہ امیر شکر کرنے کے لیے تیار ہے، نہ غریب صبر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر دونوں اپنا اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر وہ ان کو ٹھکانے پہ لانے کے لیے عذاب لاتا ہے یا آزمائش؟ پھر وہ عذاب ہو یا آزمائش یہ نہیں دیکھتی کون غریب ہے، کون شکر پہ ہے، کون نہیں ہے، اور کون صبر پہ ہے، کون نہیں ہے۔ وہ پھر نقشہ بدلنے کو آتی ہے، حالات کو تبدیل کرنے آتی ہے، حالات بدلنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اب اس کی طرف رجوع کریں، اور اس کی عبادت ہی گویا دو ہی ہیں، یا تو نعمت پہ شکر کرنا اور یا غربت پہ قناعت کر کے صبر کرنا ہے اپنی حالت پر، اور صبر اور شکر ہی اس کی عبادت ہے۔ جب کائنات میں ایسا نہیں ہوتا نا، پھر وہ کائنات کی تبدیلی کا سوچ لیتا ہے، پھر حکم آ جاتا ہے، اور اب جب تک تبدیلی نہیں آ جائے گی حکم قائم رہے گا۔ اب تم اس کو عذاب کی شکل بولو، اب تم اس کو آزمائش کی شکل بول دو۔ آزمائش اب ان پر ہے جو کسی بھی طرح سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور عذاب ان کے لیے ہے جن نے انکار کیا، جو اس سے انکاری ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب دنیا والے متکبر ہو جاتے ہیں اور اپنی طاقت پر آ جاتے ہیں اور اپنی طاقت ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اپنے اختیار کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹکرانا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ مختاری کو اس کی چیلنج کرتے ہیں۔ اور اس کی مختاری کیسے چیلنج ہوتی ہے؟ اس کی مختاری تب چیلنج ہوتی ہے جب مظلوموں پہ ظلم کیا جائے۔ لوگ اپنی طاقت کے نشے میں آ کر مظلوموں پہ جب ظلم کرنے لگ جائیں۔ دیکھیے اگر ماں باپ کی دو اولادیں ہوں، ایک طاقتور اور ایک کمزور، تو طاقتور جب کمزور کو مارتا ہے تو ماں باپ طاقتور کو ہی برا بھلا کہتے ہیں، کمزور کا ہی ساتھ دیتے ہیں نا۔ آج کیا ہوا؟ مسلمان کمزوروں کے لیے بولتے نہیں تھے، اور کافر کمزوروں کو ہلاک کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے۔
اب جب ظلم ہو رہا تھا تو اس نے دکھایا، یہ صرف تنبیہ ہے کہ میں ہاتھیوں کے مقابلے میں چڑیاں لاتا ہوں، بے نیازی ہے میری یہ، کیونکہ برابر والے سے مروانا تو حماقت ہے۔ وہ ذلت میں ڈالنا چاہتا ہے اور ذلت اسی میں ہے، کمزور سے مروانا پٹوانا، وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ دکھا رہا ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت ہماری طرف سے ہی ہے، اور جب ہم کسی کو ذلیل کریں تو کیسے کرتے ہیں کہ ہاتھیوں کو ابابیلوں سے ذلیل کرا دیتے ہیں۔ اور تمہاری سپر طاقتیں جن کو تم سجدہ کرتے تھے، جن کی تم مدحیں گاتے تھے، مسلمان بڑے بڑے سائنسدان، اینکر، یہ وہ سارے پڑھے لکھے امریکہ کی مدد کرتے تھے، فرانس کی مدد کرتے تھے، چائنا کی مدد کرتے تھے، تعریفیں کرتے تھے، ان کی طاقتوں کو تسلیم کرتے تھے۔ ایک اس نے بے جان کیڑا بھیج دیا جو نظر بھی نہیں آتا، اتنا چھوٹا، اور ساری سپر طاقتوں کے گھٹنے ٹکوا دیے۔ ساری سپر طاقتیں پیروں اور گھٹنوں پہ بیٹھ گئیں کہ ہماری طاقت سے تو باہر ہو گئی یہ، ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو کے رہ گیا، تمہاری ساری طاقتیں برباد کر کے رکھ دی، نہ تمہاری دولت اس کو روک پا رہی ہے، نہ تمہاری طاقت، نہ تمہاری ایٹمی ہتھیار کام آ رہے ہیں، نہ تمہاری سائنس کام آ رہی ہے، نہ تمہاری ٹیکنالوجی کام آ رہی ہے۔ اب تم لوگوں کو کہہ رہے ہو سب کونے میں ہو جاؤ، احتیاط برتو۔ وہ کیا کسی نے شعر کہا، عجیب مرض ہے کہ جس کا نام ہے تنہائی، اب شہر کی بقا ہے شہر کے اجڑنے میں۔ تو تمہیں دکھایا یہ رونقیں ہماری ہی ہیں، تمہاری نہیں ہیں، ہم چاہیں تو اس کو ایسے ہی ویران کر دیں۔ آج تم خود ہی چھپتے پھرتے ہو نا، چھپاتے پھرتے ہو، لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے سے روک رہے ہو، ایک دوسرے سے مل نہیں رہے۔ وہ قیامت کے دن کا بتایا نا، نفسا نفسی ہوگی، تمہیں یہیں ابھی ہی قیامت کا دن کھینچ کر دکھا دیا۔ نفسا نفسی ہو رہی ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے یا رب مجھے بچانا۔ اولاد کو کرونا ہو گیا تو باپ ہاتھ نہیں لگا رہا، ماں ہاتھ نہیں لگا رہی، ماں باپ کو ہو گیا تو اولاد ہاتھ نہیں لگا رہی، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ قیامت کا نقشہ ڈلوا دیا ابھی تمہارے سامنے، تو سمجھو ابھی تم، اب بھی توبہ کا ٹائم ہے، ابھی بھی واپس ہو سکتا ہے سب۔ ان حالات میں کچھ لوگ پیروں فقیروں کا مذاق اڑا رہے تھے نا کہ کہاں ہیں اب وہ اولیاء اللہ جو ہیں، وہ رضائے حق پر ہوتے ہیں۔ اب جب حق کی رضا قہر ہو تو اس کی بے نیازی کے آگے سب سر جھکا دیتے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ اس کی بے نیازی کے آگے کان بھی ہلائے۔ آئی نہ سمجھ میں بات، کہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اور اولیاء اللہ سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ رضا پہچانتے ہیں رب کی، کہ اس وقت رضا کیا ہے اس کی۔ اب بس اگر کوئی چیز اس کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتی ہے تو وہ بس انسان کی توبہ ہے۔ اللہ کے قہر کو اگر کوئی چیز روک سکتی ہے، اس کو ختم کر سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف توبہ ہے، کہ ہر انسان اپنے تئیں، ہر مذہب والا اپنے تئیں توبہ کرے، اپنے تئیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اور یہ عہد کرے اب ظلم نہیں کروں گا کسی پر۔ ہم پر ایسے حالات کی اصل وجہ ظلم ہے، کہتا ہے نا وَقَدْ خَابَ مِنْ حَمْلٍ ظُلِمَ، اور وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ اب تم نے حد سے زیادہ ظلم بڑھا دیا، معصوموں کا قتل کیا، شام میں کیا حشر کیا تم نے، عراق میں کیا حشر کیا، کشمیر میں کیا حشر کیا، اور کتنی جگہوں پہ اور کس کس طریقے سے ظلم کیا، اور مسلمان خاموش رہے، سارے انسان خاموش رہے۔ اب یہ سب مجرم ہیں خدا کے، کہ اس کی مخلوق پر ظلم ہو رہا تھا اور یہ خاموش زبانیں بند کیے ہوئے بیٹھے تھے اپنی۔ کرونا پر تو اتنا چیخ رہے ہیں، مسلمانوں کے قتل عام پر نہیں چیخے کبھی بھی۔ آواز اٹھا سکتے تھے، روک سکتے تھے تم۔ آج بھی تو کہہ رہے ہو غریب ملکوں کے قرضے معاف کرو، کل بھی تو تم کہہ سکتے تھے مسلمانوں پہ کیوں کر رہے ہو ظلم۔ امریکہ سمجھ رہا تھا میں بہت طاقتور ہوں، خاک میں ملا دی اس کی طاقت،
جو یورپ ممالک سمجھ رہے تھے ہم بہت طاقتور ہیں، خدا نے خاک میں ملا دی سب کی طاقت۔ سب گھٹنوں کے بل آ گئے کہ ہمارے بس سے باہر ہو گئی۔ اب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، بالکل ہوگا۔ وہ ظلم نہیں کرتا کسی پر، نہ وہ ظلم کو پسند کرتا ہے۔ جب حساب برابر ہوگا تو خود ہی ٹھنڈا ہونے لگ جائے گا۔ لیکن ہمیں توبہ اللہ کی ضرورت ہے۔ اب ہر مذہب والا اپنے مذہب کے مطابق، کوئی گاڈ کو، کوئی پرمیشور کو، کوئی اللہ کو، جو جس کو مانتا ہو، اب اس کے آگے گر جائے۔ اور وہ رب الارباب ہے، سب توبہ اسی کی طرف جائے گی، کیونکہ جن کو یہ رب مانتے ہیں وہ ان کا بھی رب ہے۔ تو بات یہی ہے، اب اس چیز کی ضرورت ہے۔ اب جب عذاب آیا تو آج مسلمان کتنی خیراتیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ کتنی خیراتیں آج لوگ کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اسی طرح امریکہ، کافر وغیرہ سارے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کل انسان کی، سارے اب ساروں کی مدد کر رہے ہیں، وہ بھی بلا امتیاز۔ بڑے ملکوں نے قرضوں میں چھوٹ دے دی یا وہ امداد دے رہے ہیں، وہ سارے غیر مسلم ہیں نا۔ اب اس میں مسلمانوں کو بھی امداد آ رہی ہے، کافروں کو بھی آ رہی ہے، کیونکہ امداد اب دین پر نہیں رہی، اخلاق پر آ گئی ہے، اب وہ انسانیت پر آ گئی ہے۔ اب جب انسانیت پر وہ رحم کر رہے ہیں تو اللہ ان پر بھی رحم کرے گا۔ اللہ کا غصہ اسی طرح ٹھنڈا ہوتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ تم احسان کرو، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آج تم نے رحم کرنا شروع کر دیا نا، تو دیکھو زور بھی ٹوٹ گیا۔ جتنا تم لوگوں پہ رحم کرتے جاؤ گے، غضب کا زور بھی کم ہوتا جائے گا۔ اور تمام عالم انسانیت کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے تئیں توبہ کرو، اور جتنا ہو سکے مظلوموں کی مدد کریں، جتنا غریبوں کو سمجھ سکتے ہیں سمجھ لیں۔ تو اس سے مدد کرنے سے، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے، بھوک ختم کرانے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ خیرات کریں، صدقات کریں۔ صدقہ وہ چیز ہے، صدقے کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ موت اور مریض کے درمیان ڈھال ہے۔ اللہ پاک کو بہت پسند ہے یہ، اللہ نے اس کو بڑا طاقتور بنایا ہے۔ صدقات کو، خیرات کو لوگ جتنا اس کو کریں گے اتنا تنگی تکلیفوں سے، آفات سے محفوظ رہیں گے، اور جتنا تم کرو گے اتنا تمہارا رزق اللہ پاک بڑھائے گا۔ تم 1 گنا دو گے وہ تمہیں 10 گنا دے گا۔ ہر انسان کو چاہیے اب جس طرح سے بھی کسی کی مدد کر سکیں مدد کریں۔ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے آس پاس کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی پریشان حال نہ ہو، اگر ہو تو ہم اپنی کوشش کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس کی مدد کریں، اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو، اور وہ پھر اس کی کوئی سبیل نکال دے گا۔ کوئی ویکسین بن جائے گی، کوئی دوا آ جائے گی، کوئی دوا مل جائے گی۔ اور کہتا ہے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کی دوا نہ ہو، جس کا علاج نہ پیدا کیا ہو، تو وہ سامنے لا دے گا۔ یہ سب کچھ جو ہوا یہ صرف انسان کو بتانے کے لیے ہوا ہے، کیا کہ میں جب چاہوں اس کائنات کو ایک ذرا سے کیڑے سے مٹا دوں۔ تمہاری سب کی سب طاقتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور مدتیں گانے والے یہ سب مٹ جائیں گے، صرف میری مدت والے رہ جائیں گے۔ تو بات یہی ہے، بس پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرو۔ جتنی طاقت تم میں ہے، چاہے ایک روٹی کھلانے کی ہے، روٹی کھلا کے کرو۔ اللہ کثیر اور قلیل کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری نیتوں کو دیکھنے والا ہے۔ تم اپنی اچھی نیت سے، اخلاق سے، محبت سے اللہ کی راہ میں دو، جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرو۔ یہ تمہارے پاس ابھی وقت ہے کرنے کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت بھی تمہارے پاس نہ رہے اور تم بھی اسی قہر کا شکار ہو جاؤ۔ اگر اس کے قہر سے بچنا ہے تو لوگوں پر رحم کرو، لوگوں کی مدد کرو، تاکہ اللہ پاک تم پر اور تمہاری آل اولاد پر رحم و کرم فرمائے۔
خوبی کی بات یہی ہے، اللہ کا غصہ صلہ رحمی اور احسان کرنے سے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب صرف تمہاری زبانوں کی توبہ سے اس سے نجات نہیں ہوگی جب تک تم صلہ رحمی نہیں کرو گے۔ صلہ رحمی کے راستے چلو، اب بس زبان کی توبہ تسبیح سے بات نہیں بنے گی۔ الخلق العیال اللہ، اللہ کی خلق پہ احسان کرو بس۔ آئی سمجھ میں بات؟ نیکی کرنے سے، صلہ رحمی کرنے سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ تسبیح توبہ تو تم پہلے بھی پڑھتے تھے، آج اس نے تمہیں بتا دیا میں تمہیں اپنے گھر نہیں گھسنے دوں گا۔ بڑے بڑے اجتماعات بند ہو گئے، مسجدوں سے نکال دیا، خاک بیت اللہ سے نکال دیا۔ یہ غصہ نہیں تو کیا ہے اس کا کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے تم پہ بند کر دیے۔ اب ہمیں صلہ رحمی کی ضرورت ہے۔ خالی زبان سے توبہ استغفار کی تسبیح کام نہیں آئے گی، عملاً بھی کر کے دکھانا ہوگا۔ اب احسان کر رہے ہیں ہم، رحم کر رہے ہیں ہم خیرات کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں تاکہ تو راضی ہو جائے، خوش ہو جائے ہم سے۔ اگر تم اس کے فرما برداروں میں رہو تو وہ غصہ کیوں کرے؟ ایک ماں کو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ خود کو قربان کر دے، اور وہ تو پھر تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے، تو کیا وہ تمہیں عذاب دینا چاہتا ہے؟ بھئی اس نے بنایا، پیدا کیا تمہیں نعمتیں دیں، ہم خالق ہیں اس کی، سارا کچھ اسی کے لیے کیا، اپنی معرفت و محبت اس کے لیے رکھی، تو اس سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ تم تو اپنی جیب سے کسی کو 1 روپیہ تک دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو، اس نے تو اتنی بڑی نعمتیں کائنات تمہارے کو دے دی اور تمہارا اختیار بھی دے دیا اس پہ، تو وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اس کے آگے کوئی طبقہ نہیں ہے، نہ امیر ہے نہ غریب ہے، نہ کافر ہے نہ مومن ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ کسی پہ ظلم برداشت نہیں کرتا۔ کفر اور ایمان اس سے بغاوت یا اس کی اطاعت کا نام ہے نا، لیکن وہ باغیوں کو بھی نعمت سے نوازتا ہے اور ان پر کمی نہیں کرتا، لیکن بس ظلم کو برداشت نہیں کرتا کہ نہ اس کے باغیوں پہ ظلم ہو نہ اس کے اطاعت گزاروں پہ ظلم ہو۔ ظلم کسی کا پسند نہیں کرتا وہ۔ اس نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہیں بھی کہ میں کافروں پہ ظلم پسند کرتا ہوں اور مومنوں پہ ظلم پسند نہیں کرتا، کہیں نہیں کہا۔ اس نے کہا میں ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ فرعون کون تھا؟ اللہ کا منکر تھا نا، لیکن اللہ نے اس کو بادشاہت دی اور اس نے خدائی کا پھر دعویٰ کیا، پھر بھی اللہ نے اس پہ پکڑ نہیں لائی۔ پہلے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، مدد کرتا تھا، جب وہ ظلم کی طرف بڑھا، ظلم کرنے لگ گیا، پھر اللہ پاک نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ اس کے ظلم کو ہی تو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کا منکر تھا۔ اللہ تو سب سے بہت پیار کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا منکر تھا، نبی کا منکر تھا، پھر بھی اللہ پاک نے اس کو بادشاہت عطا کی۔ اللہ پاک تو اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، بس ظلم نہیں پسند کرتا کسی کا بھی۔ کوئی اللہ پاک اور اس کے نبی کو نہیں مانتا تو اس کا بدلہ تو اللہ پاک قیامت میں اس کو دکھائے گا، لیکن یہاں اسی کو پکڑ ہوتی ہے جو ظالم ہو جائیں، وہ بس ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور ہم نے ظلم کی انتہا کر رکھی تھی اور ہم ظالموں کا ساتھ دیتے تھے۔ تو بات یہی ہے، ہم اور ہمارے حکمران ظالموں کو برا سمجھیں، ان کو ظلم سے روکنے کی کوشش کریں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، ایسا مت کرو۔ تو بات یہی ہے ساری، ہم عمل سے اللہ تعالیٰ کی خلق کا خیال کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں پہ صلہ رحمی کریں، اور آپس میں سلوک اتفاق سے رہو، گھر بار پیار محبت سے رہو، خیال کرو دوسروں کا۔ مومن کا مقصد کیا ہے؟ امن والا۔ ہمارے لیے تو اخلاق اسلام کا ہے اور وہ بڑا کمال پہ ہے۔ اسلام کا اخلاق اپنائیں اور توبہ استغفار کریں، نمازی بنیں، اور جتنی ہماری حیثیت ہو، جتنی ہماری طاقت ہو، لوگوں کی مدد کریں، صدقات خیرات کریں، اور اہم بات کہ خلوص نیت سے کرو، دل میں کلاہیت کر کے نہیں کرو۔
مجبور ہو کر نہیں کرو ورنہ عمل ضائع چلا جائے گا۔ وہ مجبور کر کے تو کسی سے کوئی کام نہیں کرانا چاہتا۔ نہ بہت قلیل کرو نہ بہت کثیر کرو، جتنی تمہاری طاقت ہے۔ اللہ پاک تمہاری طاقت کو دیکھنے والا ہے، وہ سننے جاننے والا ہے، وہ تمہاری نیتوں کو دیکھنے جاننے والا ہے۔ تو بات یہی ہے، صلہ رحمی سے کام لو اب۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، آمین۔